نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے روزے کی قضا کسے کہتے ہیں، روزے کا کفارہ کیا ہوتا ہے اور روزے کا فدیہ کیا ہوتا ہے۔ روزے کی قضا یہ ہے کہ بندہ پہلے اس روزے کو مس کر دے، اس کے بعد اس کی جگہ پہ دوبارہ بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو روزے کی قضا کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے کوئی شخص سفر پہ جاتا ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، دوبارہ وہ رمضان شریف کے روزے کی قضا کرتا ہے، کسی بھی دن وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو روزے کی قضا کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے روزے کا فدیہ۔ روزے کا فدیہ وہ شخص دیتا ہے جس کو شریعت مطہرہ نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو کہ شیخ فانی ہے، بہت زیادہ بزرگ ہو چکا ہے، اور شریعت مطہرہ نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے کہ اگر یہ شخص روزہ رکھے گا تو مزید اس کو کمزور ہونے کا خدشہ ہے، اور مزید وہ شخص کمزور ہوتا چلا جائے گا، تو شریعت مطہرہ نے اس شخص کو اجازت دی ہے کہ وہ بندہ روزہ نہ رکھے۔ جب وہ روزہ نہیں رکھے گا تو اب اس پر یہ لاگو ہوگا کہ وہ ہر روزے کا ایک فدیہ ادا کرے گا۔ وہ فدیہ یہ ہوگا کہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ صبح اور شام ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ صبح بھی اور شام بھی وہ ایک شخص کو، ایک مسکین شخص کو وہ کھانا کھلائے گا تو وہ اس کے ایک روزے کا فدیہ ادا ہوگا۔ اگر اس شخص کے پاس ایک مسکین موجود نہیں ہے یا اس کو معلوم نہیں ہے کہ مسکین کہاں پہ پائے جاتے ہیں، وہ ایک شخص کے صدقہ فطر کی رقم وہ ادا کرے گا، اور وہ ایک صدقہ فطر کے ایک شخص کی جو رقم ہے وہ ہے 2 kg اور 500 گرام۔ وہ بندہ 2.5 سیر آٹا دے گا، اور وہ اس کی جو رقم ہے وہ ہر شہر اور ہر علاقے کے حساب سے ہوتی ہے۔ اب تیسری چیز ہے وہ ہے روزے کا کفارہ۔ روزے کا کفارہ کس طریقے سے بندہ ادا کرے گا؟ وہ شخص روزے کا کفارہ ادا کرے گا جس شخص پر کفارہ لازم ہو چکا ہے۔ کسی شخص نے، مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ کسی شخص نے روزہ رکھا، اب اس سے بھوک برداشت نہیں ہوئی، پیاس برداشت نہیں ہوئی، اس نے اس روزے کو توڑ دیا۔ اب اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ روزے کا کفارہ بھی ادا کرے اور اس روزے کی قضا بھی کرے۔ روزے کا کفارہ کس طریقے سے ادا کرنا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ وہ شخص ایک غلام آزاد کرے گا جو شریعت مطہرہ نے کہا ہے۔ اب غلام کا تو چونکہ دور نہیں ہے تو لہٰذا وہ یہ کام تو کر نہیں سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ بندہ لگاتار 60 دن کے روزے رکھے گا۔ اب 60 دن کے جو روزے رکھے گا اس کے اندر یہ ہے کہ وہ بالکل ان دنوں کے اندر چھٹی نہ کرے، یعنی کہ وہ 15 دن روزے رکھے، پھر 2 دن وہ روزہ نہ رکھے، اس کے بعد پھر روزے رکھے، اس طریقے سے نہیں، بلکہ وہ 60 دن لگاتار اس کے اندر کوئی ناغہ نہیں کرے گا، کوئی چھٹی نہیں کرے گا، وہ روزہ رکھے گا تو یہ ایک ماہ رمضان المبارک کے روزے کا کفارہ ہوگا جو اس نے توڑا تھا۔ یہ تو تھا مردوں کے لیے۔ اگر عورتیں ہیں، اس عورتوں میں سے کسی نے روزہ توڑ دیا ہے تو چونکہ وہ 60 دن تو روزہ رکھ نہیں سکتی، تو اب جو ان کے مخصوص ایام ہیں ان کے اندر ان کو چھوڑ کر ان کو رخصت دی گئی ہے۔ شریعت مطہرہ نے عورتوں کو رخصت دی ہے کہ ان ایام کو چھوڑ کر، حیض و نفاس والے ایام کو چھوڑ کر باقی جس طریقے سے دوسرے دن آتے ہیں تو فوراً ہی وہ روزہ رکھنا شروع کر دیں، تو ان کے جو پچھلے دن ہیں جن کے اندر انہوں نے روزہ رکھا ہے وہ بھی کاؤنٹ کیے جائیں گے، وہ بھی شمار کیے جائیں گے، اور آگے جو دن آئیں گے وہ بھی شمار کیے جائیں گے۔ اس طریقے سے وہ بندہ اور یا وہ عورت اس طریقے سے اپنے روزوں کو مکمل کرے گی جو انہوں نے ماہ رمضان المبارک کا ایک روزہ توڑا تھا۔ اب اگر کوئی شخص، کسی شخص کے لیے یہ کام ممکن نہیں ہے تو وہ شخص، آخری سٹیپ ہے وہ ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ وہ ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور صبح کا بھی کھانا کھلانا اور شام کا بھی ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ضروری ہے۔ اگر وہ شخص اتنے مسکین نہیں رکھتا، اس کو معلوم نہیں ہے ایک مسکین ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو 60 دن کھانا کھلائے، اس شخص کو 60 دن کھانا کھلائے، یہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر یہ بھی لازمی خیال رکھا جائے کہ جس مسکین کو صبح کھانا کھلایا ہے
उसी मिस्कीन को शाम को भी खाना खिलाया जाए। अगर किसी शख्स के पास मिस्कीन नहीं है तो उनको चाहिए कि इतनी रकम बना लें और ये एक मिस्कीन का खाना वो अंदाज़ा लगा लें जिस तरीके से एक बंदे का सदक़े फ़ितर अदा किया जाता है, उस तरीके से वो बंदा उनकी रकम बनाकर वो किसी मदरसा दीनी मदारिस के अंदर दे दे जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। उनको ये भी आगाह किया जाए कि ये रोज़े के कफ़ारे की रकम है। तो इस सूरत के अंदर वो उन लोगों पर, उन बच्चों पर खर्च करेंगे जो कि मिस्कीन होंगे। और इसके अंदर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि मिस्कीन वो शख्स होगा कि जो क्या हो, बालिग हो। बालिग के ऊपर खर्च करेगा तो फिर जो है उसका कफ़ारा अदा होगा। नाबालिग पर अगर कोई शख्स ये नाबालिग शख्स पर अपना कफ़ारा बंदा अदा करेगा, एक दिन का खाना खिलाएगा, तो वो अदा नहीं होगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको और मुझे दीन के मसाइल समझने की तौफीक अता फरमाए और इन मसाइल को आगे तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल।